دوستو، انسانی زندگی میں صدیوں سے نسل در نسل یہ کہاوت چلتی آ رہی ہے کہ سائنس کی پہلی ایجاد پہیہ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس پہیے کی شروعات دراصل ہوئی کہاں سے؟ اس کے علاوہ ہماری گھڑیوں میں موجود وقت، واقعات و تجربات کو محفوظ کرنے کے لیے لکھنے کا ہنر اور ایسا ہی بہت کچھ جسے آج کی جدید سائنس کی بیس سمجھا جاتا ہے، اس سب کی شروعات بھی آج سے ہزاروں سال پہلے اسی سویلائزیشن سے ہوئی۔ اور اس کے علاوہ کئی ایسی ایجادات جس کا استعمال آج تک ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں ہوتا آ رہا ہے، جن کے بنا اگر انسان زندگی کو تصور بھی کرے تو زندگی ناممکن سی دکھائی دینے لگے گی۔ یہاں تک کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، یعنی ایگریکلچر، اس کی بنیاد بھی انہی لوگوں نے آج سے تقریباً 6000 سال پہلے رکھی۔ آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ اس وقت کے جدید آلات کی مدد سے آبپاشی کے ذریعے اس دنیا کو زمینی پیداوار سے متعارف کروانے والی بھی یہی قوم تھی، جسے اس دنیا کی پہلی سویلائزیشن بھی سمجھا جاتا ہے۔ زیب ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ دوستو، جن اینشنٹ لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا نام تھا میسوپوٹیمینز، جنہیں اس دنیا کی قدیم ترین اور پہلی سویلائزیشن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ ہماری یہ کہانی 2 پارٹس پر مشتمل ہے، جس میں پہلے پارٹ میں ہم میسوپوٹیمیا کی تاریخ کا جائزہ لیں گے، جبکہ اس کے سیکنڈ پارٹ میں ہم یہ جانیں گے کہ ہزاروں سال پہلے یہ لوگ کس قدر انٹیلیجنٹ تھے اور ان کی ایسی کون سی ایجادات تھی جن سے آج تک دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دوستو، اس دنیا کے نقشے پر آج جہاں عراق واقع ہے، آج سے تقریباً 6000 سال پہلے وہاں کئی قومیں آباد تھیں۔ یہ قومیں کویت سے نارتھ کی طرف عراق سے ہوتی ہوئی سیریا اور ترکی کے کچھ علاقوں کو ٹچ کرتی ہوئی شمال مغربی جانب فلسطین، شام، اسرائیل اور لبنان سے ہوتی ہوئی مصر یعنی ایجپٹ تک پھیلی ہوئی تھی، جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ اور اس پورے طویل خطے کو تاریخ کی کتابوں میں فرٹائل کریسنٹ کے نام سے محفوظ کیا گیا ہے۔ دوستو، اس خطے کو یہ نام ایک مشہور آرکیولوجسٹ جیمز ہنری بریسٹ نے اپنی کتاب اینشینٹ ٹائمز اے ہسٹری آف دی ارلی ورلڈ میں دیا۔ اس خطے کو یہ نام یہاں بہتے 3 بڑے دریاؤں کی وجہ سے دیا گیا، جن میں سب سے بڑا دریا دریائے نیل، جو کہ ایجپٹ والے حصے کے لوگوں کی زندگی کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کا کام سر انجام دیتا تھا، اور باقی 2 دریا دریائے فرات یوفریٹیز اور دریائے دجلہ، جسے آج ٹائگرس ریور کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ 2 بڑے دریا فرٹائل کریسنٹ کے مشرقی حصے کی جانب بہا کرتے تھے، اور فرٹائل کریسنٹ کے نارتھ ایسٹ ایشیا کی جانب کے اس حصے کو اینشینٹ میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے۔ میسوپوٹیمیا ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جو کہ میسوز اور پوٹاموس سے لیا گیا ہے۔ میسوز مطلب درمیانی اور پوٹاموس مطلب دریا، یعنی کہ وہ زمین جو 2 دریاؤں کے بیچ میں واقع ہے۔ چونکہ 2 بڑے دریاؤں کی وجہ سے اس کے آس پاس کی زمین کافی زرخیز تھی، کہا جاتا ہے کہ انہی دریاؤں کے سبب یہ لوگ یہاں آ کے آباد ہوئے۔ اس سویلائزیشن کی شروعات پر مختلف آرکیولوجسٹ مختلف نظریات پیش کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر کا کہنا ہے کہ یہ لوگ تقریباً 6000 سے 8000 سال قبل مسیح میں یہاں آباد ہوئے۔ کچھ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ یہ سینٹرل ایشیا سے آئے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ ساؤتھ کی جانب پرشین گلف کے سمندری رستے سے یہاں آ کے رہنے لگے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ دور دراز شمال کی جانب جہاں آج ترکی موجود ہے وہاں سے آباد ہونا شروع ہوئے۔ دوستو، یوں تو میسوپوٹیمیا میں کئی تہذیبیں آباد تھیں، لیکن ان سب میں 4 تہذیبیں سومیرینز، اسیرینز، اکادینز اور بیبیلونیانز ایسی تہذیبیں تھیں جنہیں اس ٹائم کی بڑی اور ڈیولپ سویلائزیشن سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آرکیولوجسٹ کے مطابق ان میں سومیرین سویلائزیشن سب سے زیادہ ایڈوانس اور ویل ڈیولپ سویلائزیشن تھی، جو کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں سب سے آگے تھی، کیونکہ اس دنیا کا سب سے پہلا پہیہ بھی اسی تہذیب کے کھنڈرات میں دریافت ہوا ہے۔ آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ ان میں سومیرینز ہی وہ پہلی تہذیب تھی جس نے میسوپوٹیمیا کی بنیاد رکھی، اور خطے میں پرشین گلف سے تھوڑے اوپری حصے میں سب سے پہلے اربن سویلائزیشن بھی یہی تہذیب کہلائی۔
اس کے علاوہ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے شہروں پر موجود اپنی ایک ریاست قائم کر لی جنہیں وال سٹیز یعنی 4 دیواری والے شہر کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں ایگریکلچرل ریولیوشن بھی یہی لوگ لائے۔ انہی لوگوں نے سب سے پہلے دریاؤں پہ ڈیم بنا کے انہیں روکنے کے بعد اریگیشن سسٹم بھی متعارف کروایا، اور اسی کے ذریعے کھیتی باڑی کرنے والے دنیا کے پہلے لوگ بھی ثابت ہوئے۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں سومیرینز ہی وہ پہلی قوم تھی جس نے ایک آرگنائز گورنمنٹ کا تصور دیا۔ دوستو، اس ملک میں گویا کہ مونارکی سسٹم تھا، یعنی آج کے UK اور عرب کنٹریز کی طرح بادشاہت ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی ہر شہر کا ایک الگ بادشاہ ہوا کرتا تھا جو اپنے شہر میں مختلف چیزوں کے لیے ذمہ دار ہوا کرتا، جیسا کہ عمارتیں اور مندر وغیرہ تعمیر کروانا، اپنے شہر کی حدود کا خیال رکھنا، آبپاشی یعنی اریگیشن سسٹم کو بحال رکھنا، قانون لاگو کرنا اور ضرورت پڑنے پر اپنی فوج کی سرپرستی کرنا۔ یوں تو بادشاہوں کے پاس بہت سی پاورز ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ آمرانہ حکومت یعنی ڈکٹیٹرشپ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا حکومتی سسٹم تھا تو مونارکی بیس، لیکن بہت کمپلیکیٹڈ تھا۔ بادشاہوں کو اپنے کاموں کے لیے معاوضے پر منشی رکھنے پڑتے تھے جو کہ عام عوام سے ٹیکس کی وصولی جیسے کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ زیادہ تر زمین کے مالک مذہبی رہنما ہوا کرتے تھے، اسی لیے منشی کی پوسٹ پر اکثر ان کا قبضہ ہی رہتا۔ دوستو، اس کے علاوہ اکثر شہروں میں عمرہ اور شرفا حضرات کی الگ سے کونسل بنی ہوتی، اور اس کونسل میں مذہبی رہنما کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ یہ کونسل کبھی کبھی بادشاہ سے بھی الجھ پڑتی تھی۔ دوستو، اگر میسوپوٹیمینز کے ریلیجن پر نظر ڈالی جائے تو یہ لوگ مختلف خداؤں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ان کے ہر شہر میں ایک ٹیمپل یا عبادت گاہ موجود ہوا کرتی تھی جو کہ ہر شہر کے بالکل بیچوں بیچ بنوائی جاتی، اور ان ٹیمپلز کو زگروٹس کہا جاتا تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق ہر شہر کو ایک خدائی طاقت محفوظ رکھتی تھی جو کہ انہی زگروٹس میں موجود ہوتی تھی، لیکن ان سب میں ایرودو شہر کے ٹیمپل کو کافی مقدس سمجھا جاتا تھا۔ ان کے عقیدے میں اس شہر کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آج بھی ان زگروٹس کی کئی باقیات اس دنیا میں موجود ہیں، جن میں عراق کے شہر نصیریہ کے قریب زگروٹ آف اور بغداد کے قریب زگروٹ آف اوکرکوف اور ایران کے خوزستان میں چوغا زمبیل زگروٹ شامل ہیں۔ دوستو، سومیرینز میں مختلف طبقات یا سوشل کلاسز ہوا کرتی تھی، جن میں سب سے اوپری طبقے میں بادشاہ، حکمران، مذہبی رہنما اور حکومتی افسران شامل تھے، جبکہ دوسرا طبقہ چھوٹے مذہبی رہنماؤں، منشیوں، کاروباری حضرات اور فنکاروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ تیسرے طبقے میں کسان اور زرعی زمینوں پر قابض حضرات تھے، اور چوتھا اور سب سے نچلا طبقہ غلاموں کا ہوا کرتا تھا۔ دوستو، یہ تھی میسوپوٹیمیا اور سومیرین سویلائزیشن کی تاریخ، جو کہ ہم نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے سومیرینز کی ان حیرت انگیز ایجاد کے بارے میں جنہیں آج کی جدید سائنس کی بیس سمجھا جاتا ہے، اور انسان آج تک اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھاتا چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔